آج جو مجھے یہ نوشاد صاحب اور ڈاکٹر شمس الدین نے یہ موقع فراہم کیا ہے کہ ایسے حالات میں کہ جب ہم گھر میں بھی ایک دوسرے کی شکل دیکھنا پسند نہیں کر رہے اور قریب آنے سے ڈرتے ہیں، آپ کے روبرو کرایا ہے۔ ظاہر ہے کہ سب سے ملنے کا دل چاہتا ہے، لیکن مجبوری یہ ہے کہ ہم اپنے اڑوس پڑوس میں بھی ملاقات کرنے سے خوف آتا ہے۔ بہرحال ایک ذریعہ ہے ملنے کا، تو میرا خیال ہے کہ یہ بھی غنیمت ہے۔ حضرات، آج جو میں اپنے عزیز طالب علموں سے خاص طور سے روبرو ہوں، یہ جو موضوع ہے افسانوی ادب، میں زیادہ تمہید میں نہیں جاتا، ڈائریکٹ موضوع کی طرف آتا ہوں۔ ایک تو ہمارے فاروق بخشی صاحب نے خاصی میری کھچائی کر دی ہے اور اتنی تعریف کر دی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ میں اس معیار پہ پورا نہ اتر سکوں، تو اس کے لیے معذرت پہلے سے ہی کر دوں۔ یہ جو موضوع ہے افسانوی ادب کی تدریس یا اردو میں افسانوی ادب کا فن، حضرات عجیب بات ہے کہ ہم یہ دیکھیے کہ ادب پر جب آپ بات کرتے ہیں، یہ ضروری بھی ہے، خیر خانوں میں تقسیم کر دیتے ہیں۔ ہمارے یہاں دیکھیے منثور ادب اور منظوم ادب دو حصوں میں بٹا ہوا ہے۔ اچھا، منظوم ادب، جب ہم منثور ادب یعنی نثری ادب کی بات کرتے ہیں تو وہ بھی دو حصوں میں تقسیم ہو جاتا ہے، یعنی ایک افسانوی ادب اور ایک غیر افسانوی ادب۔ افسانوی ادب میں جو ہماری اصناف آتی ہیں وہ داستان، ناول اور افسانہ، لیکن اس کے علاوہ جو جتنی نثری اصناف ہیں وہ غیر افسانوی ادب میں شامل ہوتی ہیں۔ اب افسانوی ادب کا معاملہ یہ ہے، یا کہانی یا قصے کا معاملہ یہ ہے کہ دیکھیے قصہ سننے کا اور سنانے کا شوق ہر انسان میں ہوتا ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی ادیب ہو، کوئی افسانہ نگار ہو، شاعر ہو، وہی افسانہ کہے گا، وہی ناول لکھے گا یا وہی داستان گو ہوگا۔ ہر آدمی میں ہوتا ہے، اور یہ ہمارے انسانی فطرت میں شامل ہے، قصہ گوئی اور قصہ سننا۔ بچپن میں آپ دیکھیں کہ بچوں کو کہانیاں سنائی جاتی ہیں دل بہلانے کے لیے، اور اس میں دادا دادی، نانا نانی مختلف کہانیاں سناتے ہیں اور بچے اس سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ کہانی کا فن یا کہانی کی ابتدا اسی وقت سے ہوتی ہے جب انسانی تاریخ کا یا انسانی تہذیب کی ابتدا ہوتی ہے۔ ہو سکتا ہے میں ایک عرض کروں کہ جب کسی شخص نے پہلی بار اپنے اوپر کوئی گزری ہوئی بات کو کسی سے دہرایا ہوگا تو پھر اس واقعے کو مختلف الفاظ اور دلکش الفاظ کے ساتھ بیان کیا گیا ہوگا تاکہ وہ سننے والا یا سننے والے اس سے متاثر ہو سکیں۔ اسی بات کو جب کسی اور نے جس نے سنا ہوگا اس نے کہیں دہرایا ہوگا، تب اس میں اور کچھ شامل ہو گیا ہوگا۔ یعنی ایک چھوٹا سا واقعہ پھیلتا چلا جاتا ہے، ایک واقعہ بہت مختصر ہوتا ہے لیکن اس کا بیان جو ہے اسے طویل کر دیتا ہے۔
اور اسی طرح کہانی کی یا قصے کی ابتدا ہوتی ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ اگر ہم زمانۂ قدیم کی طرف جائیں یا 20ویں صدی کے اوائل تک دیکھیں، کہانی کی بہت سی قسمیں ہیں۔ حکایت ہے، تمثیل ہے، اردو میں قصہ ہے، داستان ہے۔ مغرب میں اس کے مختلف الگ الگ نام ہیں، فیبل بھی کہتے ہیں، پیرابل بھی کہتے ہیں، متھ بھی کہتے ہیں، لیجنڈ بھی کہتے ہیں، الگ الگ ناموں سے پکارا جاتا ہے، رومانس بھی کہتے ہیں۔ دیکھیے، قدیم زمانے قدیم میں کہانیوں کا مقصد جو اب نہیں رہا، بہت کم ہو گیا ہے، اس کا رواج جو چاہیں وہ دادا دادی سناتے تھے یا نانا نانی سناتے تھے، اس کا مقصد اخلاقی درس دینا بھی ہوتا تھا۔ عموماً اخلاقی درس دینے کے لیے کہانی سنائی جاتی تھی۔ اب جیسے فرض کیجئے کہ فیبل ہے، جو ہمارے ہاں اخلاقی حکایتیں یا کہانیاں ہوتی ہیں، انگریزی میں یا مغرب میں جو استعمال کرتے ہیں فیبل، پیرابل۔ تو فیبل میں کردار جو ہوتے ہیں وہ جانور ہوتے ہیں، یعنی جانوروں کے ذریعے جانوروں کو کہانی میں کردار بنا کر کوئی اخلاقی درس دیا جاتا ہے۔ یہ طالب علم خاص طور سے اسے سنیں کہ جو ہمارے یہاں مختلف کہانیوں کی قسمیں ہیں، قدیم زمانے سے چلی آ رہی ہیں، چاہے وہ پنچ تنتر کا ہو یا اور اس سے پہلے کا مختلف ممالک میں ہو۔ کہانی بچپن سے سنتے آئے ہوں گے کہ ایک بہت پتلا سا پل تھا جس پہ سے بیک وقت ایک شخص گزر سکتا تھا۔ ایک بار یوں ہوا کہ اس پل پہ سے ایک بکرا اس طرف سے آیا اور ایک بکرا اس طرف سے آیا۔ جب بالکل درمیان میں پہنچ گئے تو ظاہر ہے وہ بکرے تھے، اور اس میں پھر انا کی بات ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایک نے کہا کہ جب میں آ رہا تھا تو تجھے دکھائی نہیں دیا کہ میں آ رہا ہوں، رکا نہیں گیا تجھ سے۔ دوسرے نے کہا تجھے دکھائی نہیں دیا جب میں آ رہا تھا۔ اور اس طرح بات بڑھتی چلی گئی اور دونوں میں جھگڑا ہو گیا، اور نتیجہ یہ ہوا کہ دونوں دریا میں گر گئے۔ یہ اب اس سے پھر ایک دیکھیں کہ پھر وہ بکریاں دو آ رہی ہیں، ایک بکری آئی، دوسری بکری آئی، اور درمیان میں جب پہنچی تو اس نے بڑی نرمی سے کہا کہ بہن میں نے دیکھا نہیں تھا، اگر تم آتی تو میں وہیں رک جاتی۔ دوسری نے کہا ہاں بہن میں بھی نہیں دیکھ سکی تھی، اگر مجھے معلوم ہوتا کہ تم آ رہی ہو تو میں رک جاتی۔ تو پھر ایک نے کہا کہ میں ایسا کرتی ہوں، میں بیٹھ جاتی ہوں، تم میرے اوپر سے گزر جاؤ۔ اور اسی طرح انہوں نے کیا کہ ایک بیٹھ گئی اور دوسری گزر گئی۔ اس طرح اب اس کہانی کا مقصد یہ تھا کہ آدمی اگر پیار محبت سے رہے تو ہر مسئلے کا حل ہو سکتا ہے۔ اچھا، پھر یہ اسی طرح کی کہانیاں پیرابل آئیں۔ پیرابل جسے کہتے ہیں کہ اس میں انسانوں کو کردار بنایا گیا۔ آپ سب نے بچپن میں پڑھی ہوں گی کہانیاں کہ ایک کسان تھا، اس کے ساتھ بیٹے تھے، اور اس نے ایک ایک کو بلایا۔ اب دہرانے کی ضرورت نہیں ہے کہ ایک ایک لکڑی کو توڑو اور پھر اسے گٹھر بنا کے توڑو تو نہیں توڑ پائیں گے۔ مطلب ان دونوں اصناف کا یا طریقہ بیان کا یہ تھا کہ ہم کہانی کے ذریعے اخلاقی درس دیں بچوں کو، بڑوں کو۔ یہ مقصد ہوا کرتا تھا۔ اچھا، پھر یہ بھی ہے کہ ہم ہر مذہب میں
ہر دھرم میں کچھ عقائد ایسے ہوتے ہیں کہ وہ متھ بن جاتے ہیں، مائتھولوجی جسے ہم کہتے ہیں، دیو مالائی، اساطیری، ہر مذہب میں ہوتے ہیں، کوئی ایسا وہ نہیں ہے۔ عقائد صدیوں سے چلے آ رہے ہیں، ان پہ کہانیاں بن جاتی ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ صاحب یہ زمین آسمان کس طرح پیدا ہوئے، اس کا الگ عقیدہ ہے۔ ہر ایک کے عقائد الگ الگ ہوتے ہیں۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ صاحب یہ گائے کے سینگ پر یہ زمین رکھی ہوئی ہے، جب وہ اپنا سینگ ہلاتی ہے یا بدلتی ہے تو زلزلہ آ جاتا ہے۔ یا سورج گرہن، چاند گرہن، اس کے پس منظر میں عجیب عجیب کہانیاں ہیں۔ یہ اس طرح کی کہانیاں بنتی ہیں۔ کچھ ممالک میں بہت بڑی شخصیات ہوتی ہیں، لیجنڈ جسے کہتے ہیں، وہ کہانی کا سبب بن جاتی ہیں۔ کوئی ایک بڑی شخصیت ہوتی ہے، اس سے متعلق بہت سی کہانیاں وابستہ ہو جاتی ہیں، روایتیں بنتی چلی جاتی ہیں، وہ قصہ بنتا ہے۔ آپ دیکھیں رستم سوراب، رستم ایران کا ایک پہلوان تھا، لیکن جب اس پہ قصہ لکھ دیا گیا، مثنوی لکھ دی گئی، تو وہ بہادری کی علامت ہو گیا۔ لیلا مجنوں، شیریں فرہاد، کتنے ہی ایسے واقعات ہیں۔ واقعہ چھوٹا ہوتا ہے لیکن اس کا بیان جو ہے وہ اسے بڑا کر دیتا ہے۔ اسی میں پھر جو جدید، اب تو خیر قدیم ہو گئی، وہ ہمارے ہاں ایک انگریزی میں جسے رومانس کہتے ہیں، اور ہمارے ہاں داستان جس کے لیے استعمال ہوتا ہے لفظ۔ تو داستان افسانوی ادب کا، جب اب ہم افسانوی ادب کی اردو میں بات کرتے ہیں تو داستان، ناول اور افسانہ، ان تین چیزوں کو پر گفتگو ہوتی ہے۔ ان تینوں میں حیاتی فرق بھی ہے، موضوعاتی فرق بھی ہے، اور اسلوبیاتی فرق بھی ہے۔ تینوں میں ایسا نہیں ہے کہ اگر کہانی تینوں میں بیان ہو رہی ہے تو تینوں ایک جیسی ہوں گی،